تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج 17 رمضان المبارک یوم غزوہ بدر یا یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ 17 رمضان المبارک 1444 ہجری بمطابق 8 اپریل 2023۔ یہ جو دن آتے ہیں ان دنوں میں ہم نسبت سے اس نسبت سے کہ جس نسبت سے دن کا تعلق ہوتا ہے بیان کا اہتمام کرتے ہیں۔ مثلا آج 17 رمضان ہے تو 17 رمضان کو بدر سے نسبت ہے، غزوہ بدر سے۔ اسی طرح 17 رمضان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نسبت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی زوجہ محترمہ ہماری ماں کا انتقال 17 رمضان کو ہوا تھا۔ تو یہ جو دن ہم مناتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ مسلمانوں کو یاد رہیں کہ کس مہینے کس تاریخ کو کیا واقعہ پیش آیا تھا اور کسی تاریخ کسی دن میں کون سی جنگ ہوئی تھی، کون سا غزوہ ہوا تھا، مجاہدین نے اسلام کے دفاع میں اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی تھیں۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہسٹری پتہ چلتی رہتی ہے، اسلام کی ہسٹری کیا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا کریم نبی کریم حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے، آپ کے اہل بیت نے دین کے لیے، اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور کیسے اسلام کو بچایا ہے۔ اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر مسلمانوں کے دلوں میں دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان بیدار ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی عام طور پہ ہم مسلمان تو سوئے ہوئے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے جب یہ سنیں گے تو ہمارے دل میں بھی جذبہ بیدار ہوگا کہ ہم اسلام کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا جو ہے اسلام کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے طور طریقہ کیسا رہنا چاہیے۔ تو یہ جو سستی، غفلت، کاہلی ہے نا، یہ ختم ہوتی ہے یا دور ہوتی ہے یا کم ہو جاتی ہے اور اسلام کی محبت اور دل میں پیدا ہوتی ہے اور بندہ یہ سوچتا ہے اچھا ہمارے صحابہ نے اس طرح اپنی جانیں دی ہیں اسلام کے لیے، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر انہوں نے تکلیفیں اٹھا کر دین پر عمل کیا ہے تو ہمارے تو پاؤں میں ایک کانٹا بھی نہیں چبھا، ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی، تو پھر بھی ہم عمل میں اتنے پیچھے چلے گئے۔ ہمارے صحابہ نے دین پر عمل کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، بھوک انہوں نے برداشت کی، کافروں سے مار انہوں نے کھائی، زخمی وہ ہوئے، خون ان کا بہا، ان کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، لیکن پھر بھی وہ دین پر قائم رہے، دین پر عمل کرتے رہے۔ کسی نے ایک دن یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ دین بہت مشکل ہے، کسی نے نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا، بلکہ کبھی سوچا بھی نہیں۔ اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنی جنگیں لڑنے کے بعد، اتنی جانیں دینے کے بعد، اور پھر مکے کی جو زندگی ہے، مکی زندگی حضور کی، اس کو پڑھیں نا ذرا آپ۔ 13 سالہ جو حضور کی مکی زندگی ہے، اعلان نبوت جو فرمایا، اس کے بعد 13 سال تک جو مکے میں رہے حضور، اللہ اکبر، کافروں کے پتھر کھائے ہیں حضور نے، اور حضور کے صحابہ نے، حضرت بلال حبشی کو کون نہیں جانتا، کتنا مارا گیا، کتنی تکلیفیں دی گئیں،
لیکن کسی ایک نے بھی تکلیف کی وجہ سے اسلام چھوڑا؟ ایک مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ کتنی جنگیں ہوئیں، بھوکے پیاسے لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، اسلام کو بچاتے رہے، حضور کا ساتھ دیتے رہے، لیکن ایک مثال نہیں دے سکتا کہ جنگ سے کوئی بھاگا ہو، یا بھوک اور تکلیف کی وجہ سے یا کافروں کے ظلم کی وجہ سے کوئی اسلام سے پیچھے ہٹا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ درس ہے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو ہے کیا؟ کہ ٹھیک ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نہایت نرم بستروں پر سوتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہر طرح کی آسائش اور آرام ہوتا ہے، مسجد میں اے سی، کیا فیسلٹیز ہے جو آج نہیں ہے ہمارے پاس؟ کمی کس بات کی ہے؟ ادب کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے، دین سیکھنے کی کمی ہے، دین کے لیے جذبے کی کمی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے پاس کام کا لوڈ ہوتا ہے نا، کام بہت زیادہ ہوتا ہے، دنیا کی مصروفیت ہوتی ہے، تو ہم کیا چیز مائنس کرتے ہیں؟ چلو جماعت چھوڑ دیتے ہیں، مصروف ہے نا بھائی ہم، چلو بھائی مصروف ہیں، بعض تو نمازی چھوڑ دیتے ہیں، مصروف کہاں ہیں؟ دنیا میں۔ بعض تو کھیل تماشوں میں نہ جانے کن کن کاموں میں لگے ہوتے ہیں، چلو بھائی تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کام کا لوڈ زیادہ ہے، سیزن ہے، کام چھوڑا ہو کسی نے جماعت کے لیے، کام چھوڑا ہو نماز کے لیے، دنیا چھوڑی ہو تراویح کے لیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہوتا ہے۔ وہ بندے وہ ہیں جن کا ذکر کل میں نے تراویح میں کیا تھا، اللہ نے جن کا ذکر فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، کوئی خرید و فروخت، تجارت، بزنس، کوئی چیز انہیں نماز سے نہیں روکتی ہے، اللہ کی یاد سے نہیں روکتی ہے۔ تو کاش کہ ہم بھی ایسے سچے اور پکے مسلمان بن جائیں۔ غزوہ بدر 17 رمضان کو پیش آیا تھا، رمضان کی 17 تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا، اور یہ ہجری سال تھا 2 ہجری۔ حضور علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے جب آئے، کہاں پر؟ مدینہ منورہ۔ تو ہجرت کر کے آئے تو یہ مہینہ بنتا تھا 18واں مہینہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر اس جنگ کا نقشہ بیان کیا، یہ جنگ کیسے ہوئی، کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اس میں سے کچھ واقعات اللہ نے غزوہ بدر کے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان میں۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ فرماتا ہے حالانکہ تم کمزور تھے، ایمان میں کمزور نہیں تھے۔ کمزور کس چیز میں تھے؟ اسلحے میں، تعداد میں کمزور تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 313، کافروں کی تعداد 950 یا 1000۔ پھر اسلحہ دیکھیں، لڑنے کے سامان آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے پاس ٹوٹل کتنے گھوڑے تھے؟ اس وقت گھوڑے استعمال ہوتے تھے ٹوٹل 3 گھوڑے۔ اونٹ کتنے تھے؟ اونٹ کیمل 70 کیمل پہ 313 آدمیوں کو آپ بٹھائیں، ورا کیسے بٹھائیں گے؟ سوچیں آپ۔ اور کافروں کے پاس گھوڑے کتنے تھے؟ 100، اور کیمل کتنے تھے کافروں کے پاس؟ 700۔ مسلمانوں کے پاس تلواریں کتنی تھیں ٹوٹل 8 تلواریں، 8، صرف 8۔ اور کافروں کے پاس تلواریں کہا کہ 100 سے زیادہ تلواریں۔ اور اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو جسم پر ایک لوہے کا لباس پہنتے تھے، جیسے بلڈ پروف جیکٹ ہوتی ہے نا، وہ پہنی جاتی ہے تاکہ کوئی گولی اثر نہ کرے۔ تو یہ سمجھے لوہے کا ایک لباس ہوتا تھا، وہ پہنتے تھے تاکہ تلوار وار لگے تو کوئی اثر نہ ہو۔ اس کو کہتے تھے زرہ۔ کیا کہتے تھے؟ زرہ، یعنی اپنے جسم کو تلوار سے بچانے کے لیے اس لوہے کو، جیسے کپڑے پہنتے نا ایسے اس کو پہن لیا کرتے تھے، لوہے کی ہوتی تھی وہ۔ کتنی زرہیں تھیں؟ 6 زرہیں ٹوٹل۔
اور کافروں کے پاس جتنے کافر اتنے زیرے، ہر کافر لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، پھر بھی ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا، اور یہ 313 مسلمان تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے کافروں کے اوپر۔ یہ جو غزوہ بدر، اس کو بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں، اور حضور نے جتنی جنگیں لڑیں سب سے عظیم جنگ یہ غزوہ بدر ہے۔ اس کو کہتے ہیں یوم الفرقان۔ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا۔ تو اس 17 رمضان کو حق اور باطل میں فرق ہو گیا تھا۔ یقین جانیے جب یہ 1000 کافر لڑنے آئے نا مکے سے مدینہ منورہ، یہ اتنی پلاننگ سے آئے تھے کہ ان کے لشکر میں بڑے بڑے جرنیل تھے، کافروں کے لڑنے والے ایکسپرٹ لوگ تھے، بڑے بڑے مکے کے جو سردار تھے نا، پیسے والے آئے تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، ابو جہل خود اس میں تھا شامل، اور یہ اسلحے سے لیس تھے سارے۔ دوسری طرف مسلمان تعداد میں کم، اسلحے میں کم، لیکن ایمان میں پورے۔ حضور مشورہ کر رہے تھے صحابہ سے، تو حضرت معوذ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک ایسی بات حضور سے عرض کی، حضور خوش ہو گئے۔ حضرت معوذ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ لڑنا ہے، یا رسول اللہ آپ ہم کو حکم فرمائیں، بس آپ ایک اشارہ فرمائیں، اگر آپ کا یہ حکم ہو جائے نا کہ ابھی دریا میں چھلانگ لگانی ہے نا، تو آپ حکم فرمائیں، ہم چھلانگیں لگائیں گے دریا میں، ہم اسلام کا دفاع کریں گے، آپ چلیے ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ یہ بدر جو ہے نا، بدر ایک علاقے کا نام ہے، ایک بستی کا نام ہے، تو وہاں پر ایک کنواں ہے، تو اس نسبت سے یہ بدر مشہور ہے، وہاں پر یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو بڑی عزت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب یاد تو کرو، جب حضور سے اللہ کہہ رہا ہے یاد تو کرو اے محبوب جب تم اپنے غلاموں سے یہ بات کہہ رہے تھے، استقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ سب سے پہلے تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ 1000 فرشتے میں اتاروں گا زمین میں تمہاری مدد کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری خوشخبری سنائی، فرمایا 3000 اتاروں گا۔ اب حضور اپنے صحابہ سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ رب فرشتے نازل فرمائے گا ہمارے لیے، اللہ کی مدد ہوگی۔ تو یہ بات تو حضور فرما رہے تھے نا صحابہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس بات کو قرآن بنا دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اچھا اب سنیے ذرا، جب بدر کے میدان میں حضور پہنچے تو 17ویں رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ 17ویں شب، 16 رمضان کا دن اور 17ویں رات لگ چکی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو رات تھی ہم میدان بدر میں تھے، بدر کے میدان میں تھے، ہمارے خیمے یہاں لگے ہوئے تھے، سامنے کافروں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس رات پوری رات سوئے نہیں، پوری رات حضور عبادت میں، دعا میں، گریہ ازاری، روتے رہے حضور پوری رات، اور دعائیں مانگتے رہے سجدے میں، کبھی ہاتھ اٹھا کر۔ اب سنیے حضرت صدیق اکبر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں رات کے کسی وقت حضور کے خیمے میں آیا، بلکہ بدر کے میدان میں تو سب سے زیادہ حضور کی حفاظت کے لیے آگے آگے صدیق اکبر تھے۔ کسی نے مولا علی حضرت شیر خدا سے ایک سوال کیا، پوچھا یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو سب نے کہا آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ تو حضرت علی نے پتہ کیا فرمایا؟ کہا سنو، علی اپنے برابر والے سے لڑتا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں ابو بکر مجھ سے زیادہ بہادر ہیں، اس لیے کہ بدر کے میدان میں جب ہم پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش، ایک جھونپڑی پتوں کی اس طرح کی بناتے ہیں نا، وہ بنائی گئی۔
تو صحابہ نے مشورہ کیا اب حضور کی حفاظت کے لیے یہاں کون کھڑا ہوگا؟ تو ابو بکر وہ ہیں جو تنہا اکیلے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گئے، میں اکیلا حضور کی حفاظت کروں گا۔ بہرحال حضور نے وہ رات عبادت میں گزاری۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کبھی ہاتھ ایسے اٹھا رہے ہیں، کبھی نیچے کر رہے ہیں، حضور رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ آج یہ تھوڑے سے بندے اگر شکست کھا گئے اور جنگ میں فتح نہیں ہوئی تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، سجدے کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ کبھی حضور بہت زیادہ ہاتھوں کو اٹھا لیتے تو پھر ایسا ہوا کہ حضور کے کندھے پر ایک چادر مبارک تھی، یہ حضور کی یہ بھی سنت تھی، حضور چادر رکھتے تھے کندھے پر، تو وہ چادر زمین پہ گر گئی۔ میں پیچھے سے آیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی کہ زاروں قطار رو رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، کتنی فکر تھی ان کو دین کی اور اسلام کی۔ سوچئے تو صحیح، ہم تو اس میدان میں گئے ہی نہیں نا جہاں پہ جہاد ہوتا ہے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ جہاد ہوتا کیا ہے۔ سوچئے تو صحیح، جن کے لیے کائنات بنی ہے میدان بدر میں صحابہ کے ساتھ دین کے لیے رو رہے ہیں۔ ہم تو کبھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کبھی نہیں روئے ہوں گے، ہمیں خیال نہیں آیا ہوگا۔ سب کی بات نہیں کر رہا کہ ایمان کی حفاظت کتنی بڑی چیز ہے، اسلام کی حفاظت کتنی بڑی چیز ہے۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان شہداء کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ بڑا نازک مرحلہ ہے، بہت نازک مرحلہ۔ حضرت صدیق اکبر نے وہ چادر اٹھائی، حضور کے کندھوں پر رکھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو پکڑ کر یہ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے پوری رات دعاؤں میں گزار دی ہے، یا رسول اللہ یہ مناجات دعائیں کافی ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ سے آپ کی مدد کا، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 17 رمضان سے پہلے ایک دن پہلے یعنی 16 رمضان کو حضور ہمیں اپنے ساتھ بدر کے میدان میں چکر لگانے لگے، کہا چلو میرے صحابہ چلو، ٹھیک ہے، وہ میدان تھا، گراؤنڈ تھا، تو ہم بھی چلے۔ حضور کے ہاتھ میں اسٹک تھی، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے اس اسٹک سے بدر کے میدان میں کچھ دائرے راؤنڈ وہ دائرے بنائے، ایک دائرہ بنایا، دائرہ بنا کر حضور نے فرمایا صحابہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس میرے نشان پر فلانا کافر مر کر گرے گا۔ پھر دوسرا نشان لگایا، راؤنڈ بنایا، فگر وہ جو ہے وہ، پھر تیسرا بنایا۔ تو اب حضور فرما رہے ہیں تو فرما رہے ہیں، حضور جو فرمائے تھے ہوگا تو وہی۔ کہتے ہیں کتنے نشان لگائے پتہ ہے آپ کو؟ صحابہ نے اسٹک سے اس گراؤنڈ میں کتنے نشان لگائے؟ 70 اور 70 نشان پہ ہر نشان پہ نام بتایا، یہ کافر مرے گا، یہ مرے گا، یہ مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جنگ ختم ہوئی، اللہ نے فتح دی مسلمانوں کو۔ اب اس کے بعد شام کے ٹائم جب 13 مسلمان شہید ہوئے تھے، اس میں کتنے 13 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور کافر کتنے مرے تھے؟ 70۔ اب سوچیں آپ، مسلمان ٹوٹل 313، وہ 1000، مسلمان اسلحہ میں کم، وہ سارا لیس، اسلحے سے لیس، پھر بھی کافر کتنے مرے؟ 70، اور مسلمان شہید کتنے ہوئے؟ 13۔ کہتے ہیں جب ہم نے جنازہ پڑھ لیا، شہداء کو دفن کیا، اب واپس مدینے جانا تھا نا ہم کو، مدینہ منورہ ہم کو جانا تھا، تو واپس صحابہ نے کہا ہمیں یقین تو تھا، ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ حضور نے جس نشان پہ جس کافر کا نام لیا ہے وہ وہیں مرا ہوگا، لیکن پھر بھی عین الیقین کے لیے، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ میں نے آپ کو کہا بھائی وہ ادھر ناظم موجہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، تو آپ نے میری بات پہ یقین کر لیا، سن کر یقین کر لیا، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ آپ کو علم ہوا کسی بات کا کہ وہاں پہ یہ ہو گیا تو آپ نے یقین کر لیا۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، آپ نے کہا نہیں جا کے دیکھیں تو صحیح ذرا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ عین الیقین کہلاتا ہے کہ آنکھوں دیکھا یقین۔ اور عین الیقین کا درجہ بڑا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سن کر یقین کرنا،
سن کر کوئی بات، اور ایک ہوتا ہے آنکھ سے دیکھ کر. تو صحابہ کو یقین تھا، لیکن وہ اس سے بڑا درجہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی یہ معجزہ دیکھ لیں حضور کا. قربان جائیے حضور کے معجزے پر، علم غیب پر. صحابہ کہتے ہیں ہم ایک ایک نشان پہ گئے، ہم نے یاد رکھا ہوا تھا کہ فلاں نشان پر کیا نام لیا تھا، فلاں پہ کس کا نام لیا تھا، فلاں پہ کس کا نام لیا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی، ہم نے ایک ایک کر کے 70 نشان دیکھے. خدا کی قسم جس نشان پہ جس کافر کا بتایا تھا وہ کافر وہیں مرا ہوا تھا. زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ایسا نہیں ہوا کہ ایک نشان پہ بھی کہیں حضور نے نام لیا ہو اور وہ کافر نہیں مرا ہو وہاں پر. یہ معجزہ حضور کا ظاہر ہوا. صبح ہوئی، جنگ شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائکۃ مسومین. پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران. اے صحابہ مسلمانوں، اگر تم صبر کرو تو اللہ 5000 فرشتے بھی اتارے گا 5000 فرشتوں کو. اللہ اکبر. یہ حضور کے جان نثار صحابہ تھے، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. بیعت کی تھی نا حضور کے ہاتھ پہ، صحابہ نے بیعت کی تھی نا، اس کا حق بھی ادا کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ اب فرشتے جب آئے تو ذرا صحابہ کی زبانی سنیے کہ فرشتے جو آئے نا پھر اس میدان میں لڑنے کے لیے، تو وہ فرشتے نظر تو نہیں آ رہے تھے صحابہ کو، لیکن وہ فرشتے باقاعدہ فزیکلی لڑ رہے تھے، کافروں کو قتل کر رہے تھے. یہ یاد رکھیے گا. ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ وہ جو فرشتے آئے تھے اس میدان میں انہوں نے جنگ بھی کی تھی یا نہیں، یا وہ فرشتے صرف اس لیے آئے تھے کہ ان کے آنے کی وجہ سے روحانیت ملے، برکت ملے اور صحابہ کا حوصلہ بڑھے کہ ہمارے درمیان فرشتے بھی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کس لیے آئے تھے فرشتے؟ تو یاد رکھیے گا وہ فرشتے انہوں نے جنگ کی تھی، انہوں نے لڑائی کی تھی. اب صحابہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ حضور کے ایک صحابی ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص نام یاد رکھیے گا اور بچوں کو بھی بتائیے گا. یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں. عشرہ مبشرہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم یاد کرا رہے ہیں مدرسے میں بچوں کو یہ ساری چیزیں الحمدللہ. ٹائم لگے گا، 2 4 6 مہینے سال لگے گا، لیکن انشاءاللہ سب بتائے گا. جو یہاں بچہ آئے گا انشاءاللہ سب بتائے گا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ اور لیفٹ، دائیں اور بائیں، میں نے 2 آدمی دیکھے، اور وہ 2 آدمی سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور وہ دونوں حضور کی طرف سے لڑ رہے تھے. دوسری روایت سنیے. حضرت سہل بن عمرو کہتے ہیں میں نے بدر کے دن ابلق، اعلیٰ قسم کا گھوڑا، ابلق گھوڑوں پر کچھ چمکتے اور روشن آدمی دیکھے، اور اس حال میں تھے کہ ان پر نشان لگے ہوئے تھے. اللہ نے یہی فرمایا تھا نشان والے فرشتے بھیجوں گا، اور وہ قتل کر رہے تھے کافروں کو. تیسری روایت سنیے. جنگ ہو رہی ہے، گھمسان کا تلواریں چل رہی ہیں، مسلمان ادھر سے حملہ کر رہے ہیں، ادھر سے کافر مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں. جنگ جو لڑی مسلمانوں نے، فرشتے ان کے ساتھ دے رہے تھے، تو اس کا اثر نظر آیا نا. اثر کیا نظر آیا؟ سنیے ذرا. اثر یہ نظر آیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کافر کو مارنے کے لیے آگے جاتے تھے، اپنی تلوار بڑھاتے تھے، ہماری تلوار لگنے سے پہلے اس کی گردن نیچے آ جاتی تھی. یہ کیا معاملہ؟ یہ کیا معاملہ؟ پھر صحابہ نے کچھ مرے ہوئے کافروں کو دیکھا تو دیکھا کہ ان کے جو ہے وہ کندھے پر، پیٹھ پر جلے ہوئے نشان ہے، جیسے کسی آدمی کی باڈی کو تھوڑا جلا دیا جائے ایسے جلے ہوئے نشان نظر آ رہے ہیں. تو یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر کسی نے گواہی دی یا رسول اللہ
ہم لڑ رہے تھے، ہم نے ایک آواز سنی، اقدم حیزوم، اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اب یہ باتیں اس کا جواب کون دے گا؟ اب اس کا جواب کون دے گا جناب؟ تو اب حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، یہ جو حیزوم تھا نا، یہ جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے۔ جبرائیل جس گھوڑے پر آئے تھے وہ حیزوم تھا، تو وہ گھوڑے کو کہتے گھوڑے بڑھ آگے۔ اور تم کہہ رہے ہو نا کہ تم تلوار چلاتے تھے، تمہاری تلوار پہنچتی تھی، پھر اس سے پہلے وہ قتل ہو جاتا تھا۔ وہ کافر تھے جو ان کی گردنیں اڑا رہے تھے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اس کا ذکر پھر پارہ نمبر 9 میں ہوا سورہ انفال میں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ فرمایا تمہارے رب نے وحی فرمائی فرشتوں کی طرف، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں سے اللہ بات کر رہا ہے، اور یہ بات اللہ مسلمانوں کو بھی بتا رہا ہے کہ مسلمانوں تم نے ایسی قربانیاں دیں، ہمت کری، تم پیچھے نہیں ہٹے، تمہاری ہمت حوصلے کی وجہ سے اور حضور کا ساتھ دینے کی وجہ سے، نہ ڈرنے کی وجہ سے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے فرشتے بھیجے، اور فرشتوں سے اللہ نے کہا اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کے ساتھ فرشتے اور فرشتوں کے ساتھ اللہ، اللہ مسلمانوں کے بھی ساتھ تھا، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسی مدد فرما رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کبھی آزمائش آ جائے، مشکل وقت آ جائے، گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ اللہ نے وعدہ فرمایا، فرمایا تم اللہ کی مدد کرو۔ ارے اللہ کو کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ تو ہمارا مددگار ہے۔ کیا اللہ کو ہماری مدد چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ مال کی ضرورت ہے اللہ کے دین کو، مال خرچ کرو، جان کی ضرورت ہے جان دو، ٹائم دینے کی ضرورت ہے ٹائم دو، تمہارے پاس جو کچھ تم جو دے سکتے ہو اللہ کے دین کے لیے کر سکتے ہو کرو۔ تم کمزور ہو، کوئی مسئلہ ہے، فرمایا تم کرو دین کی مدد، میں تمہاری مدد کروں گا، اور یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں ثابت قدم رہنا۔ پھر ثابت قدم رہے کون؟ ان فرشتوں کی وجہ سے مسلمان ثابت قدم رہے۔ اپنا تو جذبہ تھا لیکن ایک حوصلہ ہوتا ہے نا، فرشتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا میں خوف ڈال دوں گا، ڈر ڈال دوں گا کافروں کے دل میں۔ اور حقیقت یہ ہے جب تک مسلمان پکا رہتا ہے نا، کافر کے دل میں خوف رہتا ہے، اور وہ کافر ڈر گئے، بھاگنے لگے، میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ اور اللہ نے فرمایا ان کی گردنوں پہ مارو، تلواریں مارو ان کی گردنوں پر، اور ان کے جسم کے جوڑ جوڑ پر مارو ان کے۔ اور یہی ہوا۔ تو مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کے جوڑوں پر، ہاتھوں کے جوڑوں پر، پاؤں کے جوڑوں پر، جسم کے جو جوڑ ہیں وہاں پر نشان لگے ہوئے ہیں، اور یہ قتل ہوئے پڑے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو ہے صحابہ کے اس شوق اور ذوق اور جذبے کو دیکھ کر اتنی دعائیں کی، سوچئے تو صحیح جس کو حضور کی دعا مل گئی ہو۔ آج ہمیں بھی حضور کی دعا مل سکتی ہے، آج حضور کی نظر رحمت ہم پر بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس، حضور کے چچا عباس کے بیٹے، کہتے ہیں ایک مسلمان کسی کافر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا، تو وہ پیچھے مسلمان، آگے کافر بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے اس کو مارنے کے لیے۔ تو کیا ہوا؟ آگے جا کے دیکھا تو وہ گر گیا، مر گیا، اور یہ آوازیں سنی جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ بہرحال اور بھی واقعات ہیں، میں حضرت عائشہ کی سیرت پر مجھے بیان کرنا ہے۔ المختصر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا۔ جب مسلمان بدر میں گئے تھے، پانی کی بھی تکلیف تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، وہ تکلیف پانی کی بھی دور کر دی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کافر مذاق اڑانے لگے مسلمانوں کا، مسلمانوں تم کہتے ہو ہم حق پر ہیں، تمہارے پاس تو پینے کو پانی نہیں، یہ دیکھو ہمارے پاس تو پانی کے
بڑے بڑے مشکیزیں کین بھرے ہوئے ہیں. اگر ہم غلط ہوتے، باطل پر ہوتے تو ہم پیاس سے مرتے نا. ابھی تو تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، تمہارے جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں. یہ تانا دیا ان لوگوں نے، یہ تانا دیا انہوں نے مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی محنت ضائع نہیں فرماتا. اللہ نے بارش نازل فرمائی. اچھا بارش جب اتری، بارش کا فائدہ ڈبل ہوا. کیسے؟ پانی تو ملا، مسلمان تھے اونچی جگہ پر، اور مسلمان جس جگہ پر رکے ہوئے تھے، خیمے ان کے لگے ہوئے تھے، وہ پتھر والی زمین تھی، پتھریلی زمین تھی. اور جہاں کافروں کے خیمے لگے ہوئے تھے وہ مٹی تھی. اب بارش ہوئی، پانی سارا نیچے گیا، اور چکنی مٹی. اب جب چکنی مٹی، ان کے خیمے میں مٹی بڑھ گئی. اب وہ گھوڑے سلپ ہو رہے ہیں، اونٹ سلپ ہو رہے ہیں، وہ خود سلپ ہو رہے ہیں. بولے یہ کیا ہو گیا؟ اور شیطان جو ہے نا، شیطان بدر کے میدان میں آیا تھا کافروں کے پاس انسانی شکل میں. پتہ ہے آپ کو یہ واقعہ بھی قرآن میں پارہ نمبر 10 میں شیطان آیا تھا ان کے پاس، اور شیطان ان کافروں کو کہنے لگا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانا مت. اچھا پھر کیا ہوا؟ ایک صحابی نے دیکھ لیا وہ کسی شکل میں آیا. اب وہ صحابی اس کو مارنے کے لیے دوڑا تو شیطان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کافروں نے، یہ ہمارے ساتھ ہے. اب شیطان ہاتھ چھڑا کے بھاگنے لگا. تو کافروں نے کہا تو کہتا تھا ہمارے ساتھ ہے، بھاگ کہاں رہے؟ اس نے کہا تمہیں کیا پتا، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، تم مجھے مرواؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل فرمایا کن کو؟ ان کافروں کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں. چند باتیں یہ بھی سن لیں ذرا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی، حضور کی زوجہ. اچھا ایک وضاحت میں کر دوں، حضور نے 11 شادیاں فرمائی تھیں. اس پر کافروں نے، مسلمانوں کے دشمنوں نے بڑا شور مچایا، بڑا اعتراض کیا، اور نعوذ باللہ انہوں نے تو بہت غلط باتیں بھی کیں. لیکن یاد رکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو شادیاں کی تھیں اس میں حکمت تھی. پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے، نان مسلم اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کیا 11 شادیاں، 11 عورتیں. پہلی بات تو یہ حدیث یاد کر لیں، حضور نے اپنی مرضی سے ایک شادی بھی نہیں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی سے ایک نکاح بھی نہیں فرمایا. میرے آقا نے فرمایا میں نے ہر نکاح، ہر شادی اللہ کے حکم سے کی ہے. اللہ کا حکم آیا میں نے نکاح کیا. ایک بات اچھی طرح یاد رہی، ہمارے لیے تو یہی بہت ہے، آقا کا فرمان ہی بہت ہے. لیکن پھر بھی جواب تو دینا ہے نا آپ کو، کوئی نہ کوئی لاجک تو بیان کرنی ہے نا، وہ کی حکمتیں پھر تھیں نا. دوسری بات توجہ، اب یہ بڑا نازک مسئلہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ جس دیش میں رہتے ہیں یہاں کرسچن بہت ہیں، کافر بہت ہیں. تو اس لیے جس دیش میں مسلمان کم ہوں یا 50-50 ہوں، ہر مسلمان کو اپنے دین کا مبلغ ہونا چاہیے، اپنے دین کے بارے میں اتنی معلومات ہونی چاہیے، کوئی آبجیکشن کر دے تو جواب تو دے سکیں آپ. یاد رکھیے دنیا کا سب سے نازک رشتہ کون سا ہے؟ میاں بیوی کا. اب آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کو سنتے جائیے. دنیا کا سب سے نازک رشتہ میاں بیوی کا ہے. بیٹا کتنا ہی نافرمان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ باپ کا بیٹا آخر تک رہتا ہے نہیں رہتا؟ باپ بیٹے کا رشتہ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، یا ہو سکتا ہے؟ وہ نافرمان ہو، نعوذ باللہ، خدا نخواستہ کچھ بھی ہو، بیٹا تو رہے گا. لیکن میاں بیوی کا رشتہ اتنا نازک ہے، ایک جملے پہ ختم ہو جاتا ہے. اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جھگڑے کس کے ہیں؟ کورٹ میں کیسز کس کے ہیں؟ میاں بیوی کے جھگڑے، میاں بیوی کی لڑائیاں. تو اتنا نازک رشتہ ہے یہ، اس نازک رشتے کو کیسے چلانا ہے؟ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے؟ میاں بیوی کیسے ایک دوسرے کو راضی کریں، خوش کریں؟ میاں بیوی کے جھگڑے کیسے ختم ہوں، گھر میں سکون آئے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں نا، تو حضور نے مطلقہ عورت سے بھی شادی کی، طلاق یافتہ. حضور نے بیوہ سے بھی شادی کی، حضور نے خاندان میں بھی شادی کی. حضور کی بیوی خاندان سے باہر والی بھی ہیں، حضور کی بیوی اس سے آگے دوسرے علاقوں کی بھی ہیں.
تو یہ ہم کو سکھایا کہ کسی کی شادی اگر بیوہ سے ہوتی ہے تو اس کو کیسے زندگی گزارنی ہے، تو حضور سے یہ بھی سیکھنے کو ملے گا اس کو۔ کسی کی شادی اگر مطلقہ عورت سے ہوتی ہے تو کیسے گزارا کرے گا مطلقہ عورت سے، تو حضور کی زندگی سے یہ نمونہ بھی اس کو حاصل ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسے جینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ایسی بھی خاتون آئی جو بڑی تیز ترار تھی، زبان کی تیز تھی، حضور رہے، یہاں تو ایک شادی ٹوٹ جاتی ہے، نعوذ باللہ اب تو مذاق ہو گیا، اب تو دین کی معلومات نہیں۔ ہم تو یورپ میں سنتے تھے کہ جی شادی ہوئی اگلے ہی ہفتے طلاق، اگلے ہی دن طلاق، اگلے ہی گھنٹے طلاق۔ اب تو مسلمانوں میں یہ آفت آ چکی ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ دین کو نہیں جانتے، حضور کی سیرت نہیں پڑھی نا۔ تو حضور نے ایسی عورت سے بھی شادی کی، لیکن سبحان اللہ وہ بیوہ ہو، وہ مطلقہ ہو، وہ حضور نے اپنی عمر سے بڑی عمر والی سے بھی شادی کی، حضرت خدیجہ، 25 برس حضور کی عمر شریف اور حضرت خدیجہ کی 40 سال۔ آج کے 25 سال والے نوجوان کو ذرا کہیں کہ کر اس 40 سال والی عورت سے، اور ہو بھی وہ بیوہ۔ اعتراف تو یہ کرتے ہیں یورپ والے، لیکن ان کو جواب دینا ہے، ان کو سیٹسفائی کرنا ہمارا کام ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور نے خاندان، غیر خاندان، اپنی عمر والی، اپنی عمر سے بڑی والی، مطلقہ، بیوہ، اس قسم کی عورتوں سے نکاح کیا، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرا حبیب کوئی زندگی کا ایک گوشہ، ایک حصہ بھی نہ چھوڑے جس میں لوگوں کو رہنمائی نہ ملے۔ میرا حبیب ایسی زندگی گزارے کہ ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کی عورت، ہر قسم کے معاملے میں اگر رہنمائی چاہیے، روشنی چاہیے، حضور سے ملے گی۔ تو یہ 11 شادیاں حضور نے کی، 11 کی 11 بیویاں حضور سے راضی۔ یہ وجہ تھی کہ ہر طرح کی عورت کو سیکھنے کو ملے، حضور کی بیویوں سے سیکھنے کو ملے، اور پھر ہر طرح کے مرد کو حضور سے سیکھنے کو ملے کہ اس کے نکاح میں اگر اس سے عمر میں بڑی، عمر میں کم، یا برابر، یا خاندان والی، یا غیر خاندان والی، یا بیوہ، یا مطلقہ آئے تو کیسے حضور نے جو ہے سب کو خوش رکھا، اور سب نے حضور کو خوش رکھا۔ گھر میں کیسے رہتے تھے آپ سوچئے، 11 بیویاں، اور سب حجرے بنے ہوئے تھے حضور کے، حضور کی بیویوں کے ساتھ ساتھ حجرے بنے ہوئے تھے، 11 حجرے بنے ہوئے تھے، اور اسی نام پہ قرآن میں ایک سورت اللہ نے اتار دی حضور کے حجروں کے نام پر، حجرات۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو حجرہ ہے، حضور کا جو انتقال ہوا حضرت عائشہ کے روم میں ہوا، یہ بھی حضرت عائشہ کو فضیلت حاصل ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ اللہ نے مجھے اعزاز عطا فرمایا کہ جس دن حضور کا انتقال ہوا، وصال ظاہری ہوا، اس دن میرے ہاں باری تھی حضور کی، اور حضور میرے حجرے میں تھے، میرے روم میں تھے، اور سبحان اللہ کہتی ہیں مجھے یہ فخر ہے کہ جب حضور کا انتقال ہوا تو حضور کا سر مبارک میرے سینے پر رکھا ہوا تھا، سر اور سینے کے درمیان تھا۔ یہ فضیلت بھی حضرت عائشہ کو حاصل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ 11 نکاح حضور نے فرمائے تاکہ امت مسلمہ کو سیکھنے کو ملے، ہدایت ملے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، عورتوں تک دین کیسے پہنچے گا؟ حضور تو پہنچاتے تھے دین، پردے میں آتی تھی خواتین، بیعت بھی کرتی تھی حضور کی، قرآن میں اس بیعت کا بھی ذکر ہے۔ لیکن ایک وضاحت کر دوں میرے بھائی، یہ بیعت وہ نہیں تھی جو آج کل کے جاہل جو پیر بنے ہوئے ہیں، لوٹے پیر، جن کو ہم پیر بھی کہتے ہیں وہ پیر صاحب، ایسے بھی پیر ملیں گے نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں صاحب، پیر بنے ہیں، پیر صاحب ہیں وہ۔ بھائی پیر صاحب نماز نہیں پڑھی آپ نے، ہم نے ظہر میں دیکھا، ظہر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھی، عصر میں دیکھا تو عصر میں نماز گول، نماز غائب۔ تو پیر صاحب اتنے پہنچے ہوئے فرماتے ہم تو مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم تو مکے میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم تو بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو پیر صاحب شادی بھی مکے میں کر لیتے نا، پھر تو کھانا بھی مدینے میں کھا لیتے، پھر سارے کام پریکٹیکلی، ایک نماز رہ گئی ہے۔ ان پیروں، ان جاہل پیروں سے اللہ بچائے۔ ہاں پیر ہمارے بھی تھے الحمدللہ، ہمارے بھی پیر صاحب تھے ماشاءاللہ، میرے والد بھی پیر ہیں، لیکن ان کو شوق نہیں کسی کو بیعت مرید کرا، کوئی پیچھے پڑ جائے تو مرید کا بیعت کراتے، ورنہ نہیں، شریعت کے پابند۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کیسے پہنچے گا؟
حضور بیعت کرتے تھے لیکن ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نہیں، نہ حضور کی صحابیات حضور کے سامنے آتی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، دین سیکھیں ہم۔ حضور کی کوئی صحابیہ چہرہ کھول کے جب پردے کی آیتیں اتر گئی نا تو پھر وہ چہرہ ڈھانپ کے ہی آتی تھی حضور کے سامنے۔ اب بتائیے آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے روحانی باپ ہیں، ہمارے ہیں، حضور کے سامنے بھی کوئی حضور کی صحابیہ خاتون نہیں آ رہی ہیں چہرہ کھول کر، تو یہ کون سا عالم دین ہے بھائی؟ کون سا پیر ہے جس کو اجازت مل گئی ہے کہ اس کے سامنے عورت چہرہ کھول کے بیٹھ جائے، باتیں کرے، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے دین؟ یہ بلا چینل سے بہت زیادہ رمضان نشریات، سحری نشریات، افطاری نشریات، تماشا بنایا ہوا دین کو۔ وہ بے پردہ پورے سال ناچتی ہے، وہ گاتی ہے، بے پردہ رہتی ہے، فلموں میں کام کرتی ہے، رمضان میں دین سیکھ۔ اب دین جب قوم ایسی فاحشہ عورتوں سے دین سیکھے گی تو کیا ہوگا بھائی؟ ذرا پوچھو تو صحیح، ذرا دین کا یہ ہے دین کا مذاق۔ تو 11 شادیاں کی، پھر ان عورتوں نے حضور سے دین سیکھا اور پھر خواتین میں دین پھیلائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جن کے لیے قرآن میں 18 آیتیں اتری، آپ نے سنا رات کو۔ حضور کی جتنی بھی بیویاں تھیں نا، 11 بیویوں میں سب سے زیادہ محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت عائشہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جب حضور کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی آئے عبد الرحمن، تو میرے بھائی کے ہاتھ میں مسواک تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری تھی، یعنی نزع کا عالم تھا، اور نزع کی تکلیف اتنی سخت ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، حضور کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا اور نزع کی کیفیت طاری تھی، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا، سنو لوگو، یہ روح جب نکلتی ہے اس کی تکلیف کیا ہے؟ حضور نے مثال دی، فرمایا کوئی دھاگا، اونی دھاگا، کانٹے نا، کانٹے دار درخت، کانٹوں میں بری طرح دھاگا الجھ جائے، ایسے الجھ گیا، اس کو کھینچو، فرمایا ایسے روح نکلتی ہے۔ تو حضور نے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور اپنا ہاتھ، اپنی انگلیاں اس پانی کے پیالے میں ایسے ڈالتے تھے اور پانی کے پیالے میں انگلیاں ڈال کر ایسے منہ پہ ملتے تھے اور فرماتے تھے موت حق ہے، موت کی تکلیف حق ہے، اللہ اکبر، کیا ہوگا رب ذوالجلال جب یہ وقت آئے، اور یقیناً آئے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں موت کی تکلیف سے محفوظ فرما، نزع کی تکلیف سے محفوظ فرما۔ تو حضور نے دیکھا عبد الرحمن، ان کے بھائی کے ہاتھ میں مسواک ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ مسواک فرمائیں گے؟ ایسے اشارہ کیا، حضرت عائشہ نے مسواک لی تو مسواک سخت تھی، حضرت عائشہ نے نرم کی مسواک اور حضور کو دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور نے وہ مسواک کی، اسی کے بعد حضور کا انتقال ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، مسواک اپنی عادت بنائیں۔ مسواک حضور کی بڑی پیاری سنت تھی۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو بتائیں گے مسواک کے فائدے۔ انگریزوں نے ٹوتھ برش ایجاد تو کر دیا، لیکن دانتوں کے لیے جتنا نرم ریشہ مسواک کا ہے کسی کا نہیں ہے۔ حضور نے خود فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے، آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتی ہے، اور یہاں تک فرمایا مسواک کی عادت رکھنے والا، پابندی سے جو مسواک کرتا ہے، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ تو مسواک حضور کی بڑی پیاری سنت ہے، گھر سے نکلتے ہوئے مسواک کرتے، گھر میں آتے مسواک کرتے، نماز سے پہلے مسواک کرتے، اور سرکار جب دنیا سے پردہ کر گئے آخری کام کیا کیا سرکار نے؟ مسواک فرمائی۔ اگر ٹوتھ برش استعمال کر رہے ہیں تو مسواک بھی کریے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں وہ خوش نصیب ہوں کہ حضور کا جب انتقال ہوا تو اللہ نے میرے لعاب کو، ظاہر ہے مسواک نرم کی تو اس میں لعاب لگا نا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہماری ماں کا، فرماتی ہیں جب حضور کا انتقال ہوا تو اللہ نے میرے اور مصطفیٰ کے لعاب کو ملا دیا تھا۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، حضرت جبرائیل تشریف حاضر ہوئے، فرمایا عائشہ یہ جبرائیل آئے ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ کے سر میں درد تھا تو حضرت عائشہ حضور سے کہنے لگی یا رسول اللہ میرے سر میں درد ہے۔ دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ، آج اگر ہمارے گھروں میں بھی ایسی محبت ہو جائے تو یقین جانیے کیسا سکون والا گھر ہو جائے گا۔ حضرت حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ تمہارے سر میں نہیں میرے سر میں درد ہے۔ یہ پیار تھا۔ ایک دن حضرت عائشہ نے کسی گلاس پیالے میں پانی پیا، پانی کا پیالہ رکھ دیا آگے، حضور نے اٹھایا۔ میاں بیوی میں کیسا پیار محبت، کیسا رشتہ ہونا چاہیے۔ آج تو جناب گھر کے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے۔ حضور نے وہ پانی کا پیالہ اٹھایا اور اٹھا کر پتہ ہے کیا کہا؟ عائشہ
یہ جو پانی کا پیالہ ہے تم نے اس میں سے پانی پیا ہے؟ جی یا رسول اللہ پانی پیا ہے۔ اچھا ادب دیکھیے، حضور کی بیوی ہیں لیکن کبھی حضور کا نام نہیں لیا محمد، حضور کے چچا عباس ہیں کبھی نام نہیں لیا محمد، جب کہا بیوی ہوں تو یا رسول اللہ، چچا ہیں تو وہ یا رسول اللہ، یہ ادب ہے۔ فرمایا حضور نے عائشہ تم نے گلاس کے کس حصے پہ اپنے ہونٹ لگائے تھے پانی پیا تھا، ذرا بتانا میں بھی وہیں سے پانی پیوں گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر مجھ سمیت ہر آدمی اگر اس طرح کے جملے اگر بیویوں سے کہہ لے تو جھگڑے نہیں ختم ہو جائیں گے، سکون نہیں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک حضرت عائشہ کا نکاح بھی کیسے ہوا، دو جملوں میں عرض کروں پھر آگے چلتا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا، وہ تو سب کا اللہ کے حکم سے ہوا۔ ادھر کیا خصوصیت ہے؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ سے نکاح کرنے سے پہلے 3 دن تک مسلسل، کتنے دن تک؟ 3 دن تک مسلسل جبرائیل میرے پاس آتے رہے، اور جبرائیل عائشہ کی تصویر ایک ریشمی رومال میں لاتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ یہ آپ کی ہونے والی زوجہ محترمہ ہیں، ان سے نکاح فرمائیے۔ یہ حضرت عائشہ کا جو ہے نا، اور حضرت عائشہ عالمہ فاضلہ مفتیہ تھیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر تم کو دین لینا ہے 2/3 دین عائشہ سے سیکھو۔ حضرت عائشہ نے حضور کی حدیثیں روایت کی، کتنی حدیثیں روایت کی، یہ بھی اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھروں کی خواتین کو بتائیں کہ عورت ہوتے ہوئے کتنی بڑی عالمہ تھیں کہ صحابہ اکرام حضور کے بعد، حضور کا جب انتقال ہو گیا تو حضور کے بعد کسی مسئلے میں مشکل ہوتی تھی، حضور کے صحابہ سیدھا حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ کتنی بڑی عالمہ ہوں گی آپ سنیے، کتنی بڑی عالمہ، کتنی حدیثیں حضور کی روایت کی ہیں، 2210 حدیثیں حضور کی روایت فرمائی ہیں آپ نے، 2210، اتنی بڑی عالمہ تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب سے مجھے یہ پتہ چلا، حضور کا ارشاد سنیے، فرمایا جب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جنت میں عائشہ میرے ساتھ ہوگی، جنت میں عائشہ میری بیوی کی صورت میں ہوگی، اس وقت سے میرے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے دنیا سے جانے کا معاملہ۔ یہ حضور نے فرمایا۔ اور سخی کتنی سخی، ظاہر ہے ان کے والد ابو بکر سخاوت کیسی کوٹ کوٹ کے اس میں موجود تھی، آپ میں گھر کا سارا سامان لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، تو بیٹی تھی، سخی کی بیٹی، سخی ہوگی نا ماشاءاللہ، سخی کی بیٹی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا 1,00,000 دینار حضرت عائشہ کے پاس تھے، ایک ہی دن میں سارے آپ نے خرچ کر دیے۔ مائیں بہنیں توجہ فرمائیں، ہمیشہ روزہ رکھتی تھی ہمیشہ، اور رات میں عبادت کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عائشہ کی ایک اور خصوصیت سن لیجئے پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو حضور کی باقی بیویوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی زوجہ کے پاس ہوتے تھے نا، ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ان کی پلنگ پر ہوتے تھے، حضور پر وحی نہیں آتی تھی، اس وقت قرآن نہیں اترتا تھا، لیکن حضرت عائشہ کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور جب حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تھے وہاں پر قرآن اترا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ سرکار میرے پلنگ پر ہوتے تھے اور قرآن کی آیتیں اترا کرتی تھی۔ حضور نے اپنی صاحبزادی بطول زہرا فاطمہ سے فرمایا فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا اے میری نور نظر فاطمہ عائشہ سے محبت رکھو۔ اور حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا اے فاطمہ، اے میرے دل کا ٹکڑا، مجھے اپنی ساری بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب بیوی عائشہ ہیں۔ فرمایا عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت سارے سالن پر۔ سرید ایک اچھا اعلیٰ قسم کا کھانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 17 رمضان مبارک کو ہوا، 58 ہجری تھی، جنت البقیع میں آپ کا مزار تھا۔ اب آپ بھی پوچھیں گے سوچیں گے مولانا کہہ رہے ہیں تھا تو اب کہاں چلا گیا؟ حضرت فاطمہ کا بھی مزار تھا،
حضرت خدیجہ کا بھی مزار تھا، وہ مکہ شریف میں جنت المعلیٰ میں، حضرت عثمان غنی کا بھی مزار تھا۔ تو اب تو آپ بولیں گے ہم جاتے ہیں، وہ تو چٹیل میدان ہے، تو وہ کلمہ، ایسے کلمہ پڑھنے والے جن کو اپنی توحید پر بڑا ناز تھا، اور ابھی بھی ناز ہے کہ ہم پکی توحید رکھنے والے ہیں، باقی تو سب مشرک ہیں، کافر ہیں، بدعتی ہیں، بس ہم ہی پکے مسلمان ہیں، ایسے لوگوں کا بڑا، کوئی 200 سال پہلے تقریباً وہ جب دنیا میں آیا تو اس وقت سلطنت عثمانیہ تھی۔ یہ سعودیہ ودیہ تو یہ تو آل سعود کا قبضہ ہوا ہے نا، یہ سوچا چور ڈاکو تھے، ان کی ہسٹری تو پڑھی آپ، یہ کون تھے؟ یہ چور ڈاکو تھے۔ ہیمفرے کے اعترافات، برٹش انفارمر، جاسوس، انٹیلیجنس والا، اس نے کیسی سازش کی مسلمانوں کی عالمی حکومت سلطنت عثمانیہ، جس کی سرحدیں، بارڈرز یورپ تک پہنچے ہوئے تھے۔ 50 سال یا 70 سال اور اگر یہ رہ جاتی نا، پورا یورپ فتح ہو جاتا۔ ایسی گہری سازش کی، ان کو اپنے ساتھ ملا کر ان کی حکومت ختم کی۔ پھر اسرائیل بھی آیا، اور پھر انہوں نے جب قبضہ کیا مکے اور مدینے میں، آپ ہسٹری پڑھیے، دیکھیے، میں ہسٹری آپ کو، ہسٹری موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، نیٹ پہ آپ سرچ کریں، لکھیں مسٹر ہیمفرے، لکھیں، آپ سب آئے گا۔ آپ میری بات پہ اگر بھروسہ نہیں کرتے، آپ خود ریسرچ کریں اس بات کی۔ پھر جب یہ ان کا قبضہ ہوا، انہوں نے دین کی خدمت کے نام پہ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ان نجدیوں نے، آل سعود نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، مکے میں، مدینے میں جتنے اہل سنت تھے، جتنے میلاد کرنے والے تھے، یا رسول اللہ بولنے والے تھے، ہزاروں کا قتل عام کیا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب پڑھیے آپ، کتاب التوحید، عربی میں تھی، اب تو ٹرانسلیٹ انگلش میں سب میں ہو گئی ہے۔ اس اگر آپ میں تھوڑی سی بھی ایمان کی حرارت ہے نا، تو آپ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے ان لوگوں کو کہ اس نے، محمد بن عبد الوہاب نے لکھا کہ یہ یا رسول اللہ بولنے والے، میلاد کرنے والے، ان کی بیویاں ہمارے لیے حلال ہیں۔ کیوں حلال ہیں؟ اس لیے کہ یہ کافر و مشرک ہیں، اور ان کے لوگوں نے اس وقت معاذ اللہ مشرک و کافر کا فتویٰ دے کر عورتوں کی عزتیں لوٹی، ہمارے لیے حلال ہیں۔ پھر مکہ شریف کے قبرستان جنت البقیع میں ٹریکٹر بلڈوزر چلائے اور سارے مزارات کو چٹیل میدان کر دیا۔ آپ کے باپ کی قبر پہ کوئی ایسے جوتا مارے، پاؤں مارے، کیسا لگے گا آپ کو؟ اچھا لگے گا؟ پھر آپ چیمپئن بنیے گا، مولانا یہ بھی تو نماز پڑھتا ہے، مولانا یہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے۔ اس وقت آپ کو نماز کلمہ یاد نہیں آئے گا، آپ بولیں گے کچھ بھی کرتا ہے، بھاڑ میں جائے، میرے باپ کی قبر پہ ٹھوکر مار رہا ہے، میرے باپ کی قبر پہ بلڈوزر چلا رہا ہے، ہتھوڑے مار رہا ہے۔ اور یہاں حضور کی بیوی حضرت عائشہ، حضور کی شہزادی حضرت فاطمہ کی قبر پہ ٹریکٹر چل گیا، بلڈوزر چل گیا، ہمیں ان کی نمازیں یاد آ رہی ہیں، ہمیں ان کے کلمے یاد آ رہے ہیں۔ جب جنت البقیع، جنت المعلیٰ بالکل سفید چٹیل میدان کر دیا، اس کے بعد یہ حضور کا گنبد خضرا بلڈوز کرنے آ رہے تھے۔ ہسٹری پڑھیے نا، آپ کے ہندوستان سے مولانا محمد علی جوہر، نام سنا؟ شوکت علی جوہر۔ پھر پوری دنیا سے ڈیلیگیشن گئے، کہاں گئے؟ سعودیہ، اور جا کے ان کو بولا جو تم نے کر لیا سو کر لیا، خبردار اگر تم نے اس گنبد کو ڈھانے کی سوچی، مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اسٹاپ کرو۔ تب یہ رکے تھے، ورنہ یہ بھی ختم کر چکے تھے، حضرت عائشہ کا حجرہ بھی یہ ختم کر چکے تھے۔ لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میرے پاس کلپ موجود ہے، ویڈیو، آپ کو یقین نہ ہے میں آپ کو دوں گا۔ آج بھی یہ کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں، جس دن ہمیں موقع لگا ہم اس کو بھی توڑیں گے، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ یہ ہیں وہ لوگ میرے بھائی، خدا کے واسطے آنکھیں کھولو، ان سے بچو، اور اچھے برے کی تمیز بچوں کو سکھاؤ۔ یہ کون لوگ ہیں کہ دین کے نام پر، قرآن کے نام پر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا قبر پہ پاؤں رکھنا، تلوار پہ پاؤں رکھنا آسان ہے، قبر پہ پاؤں رکھنا مشکل ہے، اور انہوں نے بلڈوزر چلا دیے۔ بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے عقیدہ ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کے شر سے بچائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، سارے ثواب کے نام۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔